ان پر غلاف بھی چڑھا دیے جائیں۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میرے بھائی، کیا بحیثیت مسلمان میں بازار سے 10 کلام حکیم اپنی توفیق کے مطابق لے آؤں اور الماری میں رکھ دوں کہ اے اللہ کا کلام میں نے تجھے حاصل کیا ثواب کے لیے، اور میں نے یہاں رکھ دیا کہ لوگ پڑھیں گے، لیکن میں خود نہیں پڑھتا؟ لوگ پڑھیں گے، لوگ پڑھیں گے، مجھے ثواب ہوگا، اور پھر ایمان کی وجہ سے میں نے اسے صرف لا کر رکھ نہیں دیا، بلکہ میں نے ہر کلام حکیم کے اوپر باقاعدہ خلاف بھی چڑھا دیا۔ 10 کلام حکیم لایا اور 10 خلاف چڑھا دیے۔ اتنا نہیں، کچھ اور بھی میں نے کیا کہ ہر قرآن مجید کے ہر ورقے کو میں نے عطر سے بجھا دیا، عطر سے سما دیا، خوشبو لگا دی اور الماری میں رکھ دیا۔ لوگ پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے، آپ کو ثواب ہوگا۔ کیا آپ بھی پڑھتے ہیں؟ آپ نے بھی پڑھا ہے؟ کبھی آ کر آپ نے بھی پڑھا ہے قرآن؟ اس طرح عطر لگانا، اس طرح خلاف چڑھانا، اس طرح الماریوں میں سجانا، اس طرح گھروں کے طاق میں بحفاظت ادب سے اوپر اونچا رکھ دینا، یہ ضرور ثواب کی باتیں تو ہیں، لیکن کیا ایسا کرنے سے قرآن مجید کے نزول کے مقاصد پورے ہو گئے ہیں؟ پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو بطور کلام اللہ پنچایت میں لے آیا کریں، رکھ ہاتھ قرآن کے، ہمارے تھانے میں قرآن، ہماری پنچایت میں قرآن، ہماری عدالت میں قرآن، پورا قرآن عدالت میں، اور قرآن کریم کی مختلف آیتیں عدالتوں کے دروازوں کے اوپر بڑے بڑے بورڈوں پر اعدلوا هو اقرب للتقوی، اعدلوا هو اقرب للتقوی، قولوا قولا سدیدا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ یہ آیتیں عدل و انصاف کے متعلقہ، عدالت اور فیصلوں کے متعلقہ جو آیات ہیں، وہ عدالتوں کے گیٹوں پر بڑے بڑے قیمتی بینر، بڑے بڑے قیمتی بورڈ ان کے اوپر لکھوا دیتے ہیں۔ تو بھائی، کیا ایسا کرنے سے ہم یہ نہیں کہہ رہے حاشا وکلا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ ایسا بالکل ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر ہی کسی کے دل میں خوف خدا آ جائے، ان آیات کو دیکھ کر وقتی طور پر ہی صحیح کوئی بندہ ڈر جائے، کسی پر چڑھائی کرنے آیا ہے، کسی کے خلاف غلط درخواست دینا آیا ہے، کسی نجائز مقدمے کی پیروی کر رہا ہے، ان آیات تبرکات کو دیکھ کر وہ شرم کرے اور پیچھے ہٹ جائے، یہ ضرور ہے۔ لیکن کیا اس طرح آیات کو دیواروں پر لکھ دینا، بورڈوں پر لکھ دینا، کیا نزول قرآن کا مقاصد پورے ہو جائیں گے؟ ایک اور کام ہے جو بہت اچھا، بہت خوب، باعث ثواب ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو ختموں میں پڑھ ہے، ہر حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں تو ملتی ہیں۔ یہ سب سے جو زیادہ گناہگار ہے نا، اس کو ملتی ہیں۔ ہاں، ہر حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں غوث اعظم کو نہیں ملتی ہیں، ان کو ان کے درجات اور ان کی خشیت خدا اور خوف خدا اور قرب
قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے کہ کوئی گناہگار سے گناہگار بھی پڑھے گا تو 10 نیکیاں تو ایک حرف پر اس کو مل ہی جائے گی۔ تو چونکہ یہ برکت والی کتاب ہے، لہذا ہمارا بابا، ہمارا بھائی، ہماری ماں، ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار، ہمارا عزیز جو گزر گیا ہے اس دنیا سے، اس کی روح کو اصالِ ثواب کرنے کے لیے آؤ قرآن پڑھیں۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ سنت صحابہ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، اس کا حکم بھی ہے، اس کا ثواب بھی ہے، لیکن صرف یہ کر کے دعائیں خیر کر کے چلے جانا اور مسجد سے باہر جا کر بقیہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنا، قرآن مجید کے مطابق عمل نہ کرنا، کیا اس سے نزول قرآن کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں؟ ایک اور بھی کام ہوتا ہے، کوئی فوت ہو گیا، حافظ جی قبر پہ جا کے پڑھنا ہے، کس نے پڑھنا ہے؟ تمہارا باپ فوت ہوا ہے، تمہاری والدہ فوت ہوئی ہے، اور حافظ آئیں گے کسی مدرسے سے، کمال کی بات ہے۔ یہاں 2 ظلم ہیں، ایک تو ان کا حق سب سے زیادہ ان کا حق بیٹوں پر ہے، بھائیوں پر ہے، قریبی رشتہ داروں پر ہے، ان پر سب سے زیادہ حق ہے جنہوں نے اس متوفی کا قانونی وارث بننا ہے۔ زمینیں، مکانات، فیکٹریاں، جی منقولہ غیر منقولہ جائیداد کا جنہوں نے وارث بننا ہے نا، ان کا سب سے پہلا حق ہے کہ اپنے عزیز کی قبر پر بیٹھ کر اللہ پاک کا قرآن پڑھیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ مدرسے میں فون کیا جائے، وہاں سے بچے آ جائیں، یعنی بڑے نہ آئیں، بچے آ جائیں، اور کئی دیہات میں یہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ جتنے بچے جا کے اتنے قرآن پاک پڑھو۔ بچوں نے کیا پڑھنا؟ بچے تو ابھی مسجد مدرسے سے سیکھ رہے ہیں، انہوں نے کیا جا کر وہاں پڑھنا ہے؟ وہ کچھ پڑھیں گے، چلو غلط سلط انہوں نے تو پورا پڑھ بھی نہیں سکتے، تو ان بچوں کو بھیج رہے ہیں قبر پر یا متوفی کے گھر میں۔ یہ جو ابھی زیر تعلیم ہے ان کو صحیح قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ بھی ابھی نہیں ہے، ان کو وہاں بھیجیں کہ جاؤ قرآن مجید پڑھو۔ لیکن وہ بیٹے، وہ بھائی، وہ قریبی عزیز، وہ رشتہ دار، وہ قانونی اور شرعی وارث، وہ قرآن مجید کیوں نہیں پڑھتے؟ حافظوں کو لے آؤ، وہ قرآن پڑھیں، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ اور پھر یہ عجیب بات ہے کہ دینی مدرسوں کی طرف ہم نے کبھی ڈی پی ایس میں تو فون نہیں کیا کہ جی بچے بھیج دو۔ یہ بھی لمحہ فکری ہے۔ کبھی ہمارے قریب ہی یہ اسکول ہے، کمپریہنسو اسکول ہے، آپ وہاں تو جا کر آپ نے کبھی نہیں کہا کہ جو 10ویں جماعت کے اچھے ذہین صحیح قرآن پاک پڑھنے والے بچے ہیں ذرا ان کو بھیج دو تاکہ قرآن مجید پڑھیں۔ آپ نے کبھی کہا ہے؟ جلدی جلدی نہیں کہا، چلو اب کہنا، چلو کبھی نہیں کہا تو اب کہہ کے دیکھ لینا۔ تو کہیں گے تو کیا جواب ملے گا؟ یہ بچے علم حاصل کرنے آئے ہیں، یہ بچے علم حاصل کرنے آئے ہیں۔ تو پھر پہنچ جانا ڈی پی ایس، وہ کیا کہیں گے؟ یہ بچے ختموں کے لیے نہیں رکھے ہوئے، یہ بچے علم حاصل کرنے آئے ہیں۔ تو پھر ساتھ ہی ایک کالج بھی ہے۔ کیا بلا؟ کون سا کالج؟
میڈیکل کالج، وہ کافر تو نہیں ہے نا سارے جی، وہ کافر تو نہیں ہے، وہ بھی مسلمان ہے نا، تو وہاں چلے جانا نا، وہاں جو بڑا ذمہ دار بزرگ ہے بڑا جی پرنسپل، اس سے کہنا کہ جی فوتگی ہو گئی، آپ بھی مسلمان ہیں تو آپ کے بچے بھی مسلمانوں کے ہیں، چلو عیسائیوں کو نہ بھیجیں، مسلمان جو بچے ہیں وہ بھیجیں۔ ہمارے بابا کے قرآن مجید پڑھیں، وہ کیا جواب دیں گے آپ کو پتہ ہے، وہ کیا جواب دیں گے، تو آپ بتا ہی دیں کیا جواب دیں گے۔ یہ بچے میڈیکل سیکھنے آئے ہیں، یہ ڈاکٹر بننے آئے ہیں، یہ ڈی پی ایس میں علم حاصل کرنے آئے ہیں، یہ کمپنیز میں علم حاصل، محمودیہ میں، گورنمنٹ ہائی اسکول میں، تو جو علم نہیں حاصل کرنے آئے وہی دین کے طالب علم، جو دین کے طالب علم یہی یہ رہ گئے ہیں کہ یہ قرآن، یہ علم حاصل کرنے نہیں آئے۔ یعنی ہماری تقسیم دیکھو کہ جو علم حاصل کرنے آئے ہیں، نا نا نا، ان کو علم حاصل کرنے دو تاکہ اعلیٰ مقاصد کی طرف یہ چلیں، اعلیٰ مقاصد کی طرف چلیں۔ باقی دینی طالب علم ان کا تو مقصد ہی کوئی نہیں زندگی کا، یہ کوئی علم حاصل کرنے آئے ہیں، جو کام کے ہیں وہ کام کریں، جو نکمے ہیں یہ بھی تو کچھ کام کریں، جو نکمے ہیں اصلوں وہ بھی تو کچھ کام کریں، ان کو بلاؤ تاکہ قرآن پڑھیں۔ میں کہتا ہوں یہ نکمے نہیں ہیں، اعلیٰ مقاصد کے لیے دین کے طالب علم ہوتے ہیں، اور باقی کالجوں کے طالب علم اپنی روٹی کمانے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، اپنی روٹی کے لیے۔ محراب و منبر اور دین کی تبلیغ کے لیے کوئی نہیں کرتا، دین کے طالب علم مقاصد علیاء اور اعلیٰ مقاصد کے لیے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو ادھر گھسیٹتے ہیں۔ چلو گھسیٹو نہ گھسیٹو، خود تو پڑھو۔ ہمارے ساہیوال علاقہ کے بڑے نامور تھے، اللہ ان کو غریق کی رحمت کرے، ڈویژن ساہیوال کا پاوا تھا وہ، والدہ اس کی فوت ہو گئی، میرے پاس باقاعدہ وہ خود آئے، کہنے لگے نوری صاحب جنازہ آپ نے پڑھانا ہے ہماری والدہ کا۔ میں نے ان کی والدہ کا جنازہ پڑھایا، لیکن وہ صاحب خود کیا کر رہے تھے، نام نہیں بتاؤں گا، پھر حجاب بھی ہونا چاہیے، اللہ کا حکم ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے خوش گپیوں میں مصروف تھے، ایک ہاتھ میں ان کے سگٹ مبارک تھی، دعا شریف چھوڑ رہے تھے، اور دوسرے ہاتھ سے قبرستان کے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی ہوئی تھی، اور جہاں وہ کھڑے تھے نا، وہاں سے ان کی والدہ کی قبر جو تدفین ہو رہی تھی وہ تقریباً اتنا ہی دور تھا جتنا حاجی محمد علی صاحب کا گھر ہے۔ ماں کی تدفین ہو رہی ہے، ان کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اور فرزند عزیز اتنا دور کھڑا ہو کر جی شیشم کے درخت کی ایک ٹہنی پکڑی ہوئی اور دوسرے سے سگٹ مبارک اور دھواں شریف چھوڑ رہے ہیں اور دانت نکال رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ میرے مالک، پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے قبرستان میں انسان کی کیفیت اور ہوتی ہے، قبرستان سے جب نکل جائے تو پھر کیفیت وہی ہو جاتی ہے جو پہلے ہوا، لیکن اب یہ زمانہ بھی گزر گیا، اب حالات یہ آ گئے، اپنی حقیقی ماں جس نے جنم دیا دودھ پلایا، کمار بیانی صغیرہ، وہ ماں جس نے جنم دیا، جس نے کلمہ سکھایا، ننھی انگلی سے پکڑ کر آنگن میں جس نے چلنا سکھایا، آج وہ قبر کے اندر اتاری جا رہی ہے، اور اس کا فرزند دور کھڑے ہو کر دھواں چھوڑ رہا ہے۔ اقبال نے بھی ایسی باتیں کی ہیں رحمت اللہ علیہ، اور پھر وہ بول اٹھا،
اقبال یعنی اقبال اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اقبال کون سنے تیری یہ محفل بدل چکی ہے۔ درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے میں وہ معزز تھے۔ ہاں اقبال رحمت اللہ علیہ، وہ معزز تھے زمانوں میں کہتا ہوں، وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن۔ فارسی میں فرماتے ہیں گر ہمیں خواہی مسلمان زیستن، اگر ہمارا کوئی پروگرام ہے کہ ہم مسلمان بن کر خدا کی زمین پر جئیں، اگر کوئی ہمارا پروگرام ہے، گر ہمیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، پھر قرآن مجید کے دامن سے ہمیں چمٹنا ہوگا، قرآن مجید کو پیشوا امام ماننا ہوگا۔ اگر ہم نے عزت کے ساتھ یہاں زندگی گزارنی ہے تو پھر قرآن کریم کے قدموں میں آ جاؤ، قرآن مجید سے وابستہ ہو جاؤ۔ قرآن پاک برکت ہے، ذکر ہے، نور ہے، شفا ہے، کرم ہے، وصلی اللہ تعالی علی رسولنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔